بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں کل ہم نے بیان کو روکا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بیان پہ۔ ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ مقدس حجرہ یہ موضوع کا چھٹا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ اختلاف پیدا ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ مہاجرین میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ آپ کو ان کے آبائی شہر مکہ میں دفن کیا جائے جہاں ان کے رشتہ دار تھے۔ دوسرے نے مشورہ دیا کہ اسے یروشلم میں دفن کیا جاتا چاہیے جہاں پہلے نبیوں کو دفن کیا گیا تھا۔ تاہم یہ بہت ناقابل عمل تھا کیونکہ یروشلم بازنطینیوں کے ہاتھ میں تھا جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے جلد ہی آپ کو مدینہ میں دفن کرنے کا معاہدہ کر لیا، حالانکہ انہیں دفن کی جگہ کے بارے میں یقین نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اسے مسجد نبوی میں دفن کیا جائے جہاں اس نے تبلیغ کی، گفتگو کی اور لوگوں کی رہنمائی کی۔ ان کے ممبر پر یا ان کے ساتھ والی جگہ کی وکالت کی گئی، لیکن اس خیال کو مسترد کر دیا گیا۔ دوسروں نے کہا کہ اسے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق جو ابھی اسلام کے پہلے خلیفہ بنے تھے، انہوں نے معاملے کو یہ کہہ کر حل کیا کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہتے ہیں کہ انبیاء کو وہیں دفن کیا جائے جہاں وہ وفات پاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو اندر کا فرنیچر تدفین کی تیاری کے لیے ہٹا دیا گیا، جو سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کہا جانا چاہیے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارکہ غسل خاندان کے مختلف افراد نے انجام دیا۔ ان کی کزن اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا العباس ابن عبد المطلب اور العباس کے دو بیٹے الفضل اور قطان، خادمین اسامہ بن زید اور شکران نے بھی شرکت کی۔ عباس، الفضل اور قطان مبارک جسم کو پھیرنے کے ذمہ دار تھے، جبکہ اسامہ اور شکران نے ان پر پانی ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم مبارک کو دھویا اور اس کے بعد بہت خیال رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک کو بے نقاب نہ کریں، جو غسل کے وقت لباس میں ڈھکا ہوا تھا۔ غسل کے دوران آپ کے مقدس جسم سے خوبصورت خوشبوئیں نکلتی تھی، جیسا کہ آپ کی زندگی میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ زندگی اور موت دونوں میں کتنے پیارے اور پاکیزہ ہیں۔ غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کفن دینے کے لیے یمن کے 3 سفید کپڑے استعمال کیے گئے۔ ان میں سے 2 کپڑے سہور گاؤں میں بنائے گئے تھے اور تیسرا ابراہ میں بنایا گیا تھا۔ پھر جماعت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ مبارک جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے صحابہ کرام مسجد نبوی کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں داخل ہوئے اور ان صحابہ کے ساتھ شامل ہو گئے جو نماز جنازہ ادا کر رہے تھے۔ چونکہ کمرہ سائز میں محدود تھا، اس لیے ساتھی چھوٹے گروپوں میں 10-12 کے گروپ میں اگلے گروپ کے اندر جانے کی اجازت دیتے تھے۔ نماز کی امامت کے لیے کوئی امام نہیں تھا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگی۔ اس کے قبیلے کے افراد تھے جن کے بعد مہاجرین پھر انصار تھے۔ مردوں کی نماز ادا کرنے کے بعد عورتیں اور بچوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت دی گئی۔ آخری بار کمرے سے کوئی نہیں نکلا سوائے اس کے کہ وہ غم، ناقابل بیان دکھ اور کمیونٹی کے مستقبل کی فکر سے لبریز تھے۔ لوگ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے آتے تھے۔ پورے منگل اور بدھ کا بہترین حصہ تدفین، جب اصل تدفین کی بات آئی تو صحابہ میں اختلافات ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دفن کیا جانا چاہیے۔ اس وقت قبریں مبارک کھودنے کے 2 بنیادی طریقے تھے۔ مدینہ والوں نے ترجیح دی کہ زمین میں کھدائی کریں اور زمین کے پہلو میں جگہ کھودیں، خاص طور پر قبلہ کے سمت، تاکہ قبر ایل کی شکل کی ہو جائے۔ اس کے بعد لاش کو تاک میں رکھا جائے گا اور افتتاحی اینٹوں سے ڈھانپ دیا جائے گا۔ اس کے بعد زمین کو قبر کے اندر کھلی جگہ پر دے دیا جائے گا جسم سے بچ کر۔ یہ طریقہ لحد کے نام سے جانا جاتا ہے اور اکثریت سنی مکاتب فکر کے مطابق تدفین کا سنتی طریقہ ہے۔
مکہ والوں نے قبر کے بیچ میں کھدائی کرنے کو ترجیح دی، جس کے دائیں جانب اپنا جسم مبارک کو نیچے سے کھودے گئے سوراخ میں بچھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قبر میں مبارک کو جسم مبارک کے اوپر ایک چبوترا رکھا جائے گا۔ یہ طریقہ شک کے نام سے جانا جاتا ہے اور حنفی مکتب فکر کے مطابق تدفین کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ دو صحابہ جو کہ قبریں کھودنے میں ماہر تھے، عبیدہ بن جراح مکہ اور ابو طلحہ انصاری مدینے کے لیے بھیجے گئے، تاہم عبیدہ نہ مل سکا، اس لیے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ابو طلحہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں اس بستر کے نیچے قبر کھودی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آرام کر رہے تھے۔ اس نے مدینہ منورہ کے طریقے سے ایسا کیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، جب اللہ کے رسول ان کا اس بات پہ اختلاف تھا کہ آیا اس کی قبر میں طاق ہونا چاہیے یا نہیں، زمین میں خندق، یہاں تک کہ انہوں نے اس بارے میں بات کی اور آواز بلند کی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چیخ و پکار نہ کرو، زندہ یا مردہ۔ اس کے لیے الفاظ تو انہوں نے طاق بنانے والے اور طاق کے بغیر قبریں کھودنے والے دونوں کو بلوا بھیجا، اور جو طاق بناتا تھا وہ آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طاق کے ساتھ قبر کھودی، جہاں کے اوپر ان کو دفنایا گیا۔ بدھ کے دن جیسے ہی رات ڈھلتی گئی اور صحابہ کرام ہچکچاہٹ اور مایوسی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے اللہ کی اختیار کرتے گئے اس کی تدفین کے لیے تیار، رات کا چوتھائی یا ایک تہائی گزر جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الفضل ابن عباس اور قطام بن العباس نے شکران کے ساتھ مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اتارا۔ ان کی آرام گاہ میں ابو لیلہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں تھے، یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے حضرت علی سے اجازت لے کر تدفین میں حصہ لیا۔ جسم مبارک پر کچھ مٹی ڈالنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کردہ غلام شکران اول نے سرخ چادر اوڑھ لی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور قبر میں دفن کرتے تھے۔ اینٹوں سے ایک پل بنایا گیا، پھر قبر ریت سے ڈھک دی گئی۔ تو دوستو، آج یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں اور اس کا بقیہ حصہ کل انشاءاللہ تعالی پارٹ 7 حصہ 7 میں بیان کیا جائے گا۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔